بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو اے محبوب جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ اپنے گھروں سے اور میدان احد میں بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 کی تفسیر۔ ابو سفیان بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے اور اپنی شکست کا بدنما داغ مٹانے کے لیے 3000 مسلح جنگ آزماؤں کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس دفعہ آتش انتقام کو بھڑکانے اور جوش حمیت کو تیز تر کرنے کے لیے وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے، جن کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہندہ کر رہی تھی۔ وہ اشعار گا کر، دف بجا کر ان کو اشتعال دلاتی تھی۔ جب وہ احد کے میدان میں خیمہ زن ہو گئے تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجلس مشاورت طلب فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی، جسے پہلی بار مشورہ کے لیے دعوت دی گئی تھی، اس نے بھی اس کی تائید کی، لیکن نوجوان طبقہ جو شوق شہادت سے بے تاب ہو رہا تھا اس بات پر مصر تھا کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ کثرت رائے کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرما دیا اور خود زرہ پہن کر گھر سے باہر تشریف لائے اور 1000 کی جمعیت کے ساتھ 7 شوال بروز سنیچر 3 ہجری مدینہ طیبہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہی عبداللہ بن ابی اپنے 300 ہمراہیوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد کفار کی تعداد سے چوتھائی سے بھی کم ہو گئی۔ پہاڑ کی جانب پشت کر کے صفیں آراستہ کی گئیں۔ پہاڑ کی وہ گھاٹی جہاں سے دشمن کے اچانک حملہ آور ہونے کا خدشہ تھا، وہاں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 سپاہیوں کے ساتھ متعین فرمایا اور انہیں تاکیدی حکم دیا کہ ہمیں خواہ فتح ہو یا شکست، تمہیں ہر حال میں یہاں ٹھہرے رہنا ہوگا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پرچم مرحمت ہوا۔ لشکر کے ایک بازو پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے پر حضرت منذر بن عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور اپنی تلوار خوش نصیب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی۔ پہلے حلہ میں ہی کفار کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا کر پسپا ہونا شروع کر دیا۔ گھاٹی پر متعینہ دستے نے جب دیکھا کہ اب کفار کو شکست ہو چکی ہے تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں سے دوڑے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھایا، لیکن چند آدمیوں کے سوا کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرا۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت مشرکین کے رسالے کے کماندار تھے، جب اس گھاٹی کو خالی دیکھا تو پہاڑ کا چکر کاٹ کر مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دیا۔ اب کیا تھا، لشکر اسلام میں انتشار پڑ گیا، نظم و ضبط قائم نہ رہ سکا۔ عبداللہ بن قمہ اور عتبہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، پیشانی اقدس اور روئے انور زخمی ہو گیا، اور یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس نے صحابہ کے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ لیکن جاں نثار غلاموں کا ایک گروہ اس وقت بھی پروانہ وار نثار ہو رہا تھا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ علم بردار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت پائی۔ ان کے بعد پرچم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے لے لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو حضور پر ڈھال بنا رکھا تھا، ہر تیر اپنی پشت پر روکتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تلوار کا ہر وار اپنے بازو پر روکتے۔ حضرات ابو بکر صدیق، علی مرتضیٰ، ابو عبیدہ، مالک بن سنان رضی اللہ عنہم وغیرہم نے دشمن کے زبردست ریلے کو پیچھے ہٹایا۔ جب ادھر ادھر میدان جنگ میں کفار سے مصروف پیکار مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی اطلاع ہوئی تو سب دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کفار پھر اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ درست ہے کہ اس کو کفار مکہ کی فتح نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا اور 70 سے زیادہ جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت سیدنا حمزہ اسد اللہ و رسولہ بھی تھے، جن کو وحشی نے پیچھے سے نیزہ مارا تھا۔ مسلمانوں کو جو یہ ذکر اٹھانی پڑی
اس کی ایک ہی بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے رسول اور قائد کے حکم کی اطاعت میں تساہل کیا۔ اگر وہ دستہ گھاٹی پر جمع رہتا تو یہ المناک حالات رونما نہ ہوتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 122۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ: جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا، اس لیے اس نے اس لغزش سے بچا لیا، اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 122 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب عین وقت پر عبداللہ بن ابی اپنے 300 سپاہیوں کے ساتھ الگ ہو گیا تو مسلمانوں کی تعداد میں مزید کمی ہو گئی، تو قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور خزرج کے بنی سلمہ کے دل میں بھی میدان جنگ سے واپسی کا خیال پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور اس لغزش کے ارتکاب سے انہیں بچا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی اور ہم اس کے نزول سے بڑے خوش ہیں، کیونکہ ایک طرف ہمارے پھسل جانے کے خیال کا ذکر ہے تو ساتھ ہی واللہ ولیہما کی نوید جاں پرور بھی ہے۔ سچے مومن سے اگر کسی بشری کمزوری کے باعث کوئی غلطی سرزد ہونے لگتی ہے تو رحمت الہی اسے سنبھال لیتی ہے۔ شان کریمی یہ گوارا نہ کر سکی کہ اس کے محبوب کے سچے غلام ایسی لغزش کر بیٹھیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 122 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ توکل کیا ہے؟ محققین صوفیہ نے اس کی یہ تعریف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور یہ یقین محکم کہ اس کا حکم اٹل ہے، اس کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کہ ضروری اسباب کے مہیا کرنے میں بھی پوری جد و جہد کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ترک اسباب کو توکل کہتا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر اعتراض کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم اس بروقت امداد کا شکر ادا کر سکو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ لشکر اسلام کی حوصلہ افزائی اور تسکین کے لیے احد کے جانے کا حادثے کے بعد بدر کی فتح مبین کا ذکر فرمایا اور انہیں یاد دلایا کہ کس طرح تمہاری قلیل اور بے سر و سامان سی جمعیت کو دشمن کی مسلح لشکر جرار پر فتح عطا فرمائی۔ اس لیے احد کے نقصانات سے غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی امداد تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، جو غلطی تم سے ہوئی اور جس کی وجہ سے تمہیں یہ ذکر اٹھانی پڑی اس سے اجتناب کرنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے۔ اسی مقام پر اسلام اور کفر کی پہلی ٹکر ہوئی۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، جمعہ کا دن اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 310 سے کچھ اوپر تھی اور کفار کا لشکر 1000 کے قریب تھا۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے طلب نصرت کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلائے اور عرض کی: اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، اپنا وعدہ پورا فرما، اگر مسلمانوں کا یہ مختصر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ دوش مبارک سے چادر گر پڑی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے اپنے آقا کو گلے لگا لیا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ ادب و نیاز میں ڈوبی ہوئی دعا قبول ہوئی اور دنیا نے دیکھا کہ چند سربکف مجاہدوں نے بدر کے میدان میں کفر کو ایسی شکست دی جس کے بعد وہ سنبھل نہ سکا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 124۔
اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ ترجمہ: عجب سہانی گھڑی تھی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 124 کی تفسیر۔ اپنی قلت اور بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان بڑی بے جگری سے میدان بدر میں لڑ رہے تھے۔ اسی اثناء میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کرز بن جابر المحاربی کمک لے کر کفار کی مدد کو آ رہا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو کچھ تشویش ہوئی۔ اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا اگر کرز اپنی جمعیت لے کر آ رہا ہے؟ تمہاری امداد کے لیے بھی 3000 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، اور اگر تم نے صبر اور تقوی اختیار کیے رکھا تو یہ تعداد بڑھا کر 5000 کر دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے صحابہ کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ فرشتوں کی آمد کس غرض کے لیے تھی؟ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے بالفعل جنگ میں حصہ لیا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ ان کی آمد سے مسلمانوں کو روحانی تقویت حاصل ہو گئی، ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس کی مفصل بحث سورہ انفال میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 125۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ ترجمہ: ہاں کافی ہے، بشرط یہ کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر آ دھمکیں کفار تم پر تیزی سے، اسی وقت تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 126۔ وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم۔ ترجمہ: اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 126 کی تفسیر۔ یعنی ملائکہ کا نزول کامیابی کے دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے، حقیقت میں فتح و کامرانی بخشنے والا رب العالمین ہے۔ اس آیت میں یہ سبق دیا گیا کہ اعتماد اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، وہی فاعل حقیقی ہے، ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 127۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ ترجمہ: یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے، یا ذلیل کر دے ان کو، پس لوٹ جائیں نامراد ہو کر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 128۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: نہیں ہے آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل، چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے اور چاہے تو عذاب دے انہیں، پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 128 کی تفسیر۔ احد کے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید کیے گئے، رخ انور زخمی کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کیوں کر نجات پا سکتی ہے جس نے اپنے اس نبی کے سر کو مجروح کیا اور دانت شہید کیے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تو یہ آیت نازل ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہوں گے، چنانچہ ایک کثیر تعداد اسلام لائی۔ انہی میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے یہ کلمات کتنے حقیقت افروز اور ایمان پرور ہیں۔
ترجمہ: اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے رب، زمین پر کسی کافر کو سلامت نہ رہنے دے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے بد دعا کرتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے، لیکن اے سراپا کرم، آپ کی پشت پاک پر قدم رکھے گئے، رخ پر نور زخمی کیا گیا، دندان مبارک توڑے گئے، بئیں ہما آپ نے دعائے خیر ہی فرمائی اور یہی عرض کی کہ اے رب، میری قوم بے علمی سے یہ کر رہی ہے، تو اس کو معاف فرما دے۔ اس آیت کریمہ کا یہ مدعا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا بد دعا کا اللہ کی جناب میں کوئی وزن نہیں، اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں کہ ہر کے و میں حقیر و عزیز سب کچھ بلا استثناء اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی طرح اس میں بھی ذرہ بھر شک نہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھے تو اجڑے دیار میں بھی بہار آ جاتی ہے، انگلی کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور اس کی نظر کرم ہو تو کفر و شرک اور فسق و فجور کی تاریکیاں جگمگانے لگتی ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اور خواہ کسی کی جبین پر بل پڑیں وہ پورا کر کے رہتا ہے۔ وہی ہے طور جہاں پڑ گئی نگاہ تیری، وہی چمن ہے جہاں مسکرا دیا تو نے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 129۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر چوتھے پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر چوتھے پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔